آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آج مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، فلسطین کو بچانے کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کسی شخصیت کے انتظار میں بیٹھے ہیں ہم، تو اس ٹیکنالوجی کو آگ لگا دیں، پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ بالکل اسی طرح ہم مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ابابیل ہی آ کے کنکریاں پھینک کے مسجد اقصیٰ کو بچا لیں، ورنہ ہم سے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ اور ہم بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھ کے مذمت کر رہے ہیں جی، ہم بیٹھ کے #stand with فلسطین یہ لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ #stand with فلسطین لکھنے سے وہاں پہ ہونے والے ظلم میں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا سر۔ آپ جتنا مرضی فیس بک اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے رہیں #stand with فلسطین کا، جتنی مرضی آپ فیس بک اور ٹویٹر کی ڈی پیز پہ فلسطین کے جھنڈے لگاتے رہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 10 سے 15 دن کی بات ہے، یہ جھنڈے اتر جائیں گے، پھر یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون مور تھنگ، اگر ان چیزوں سے بدلاؤ آنا ہوتا نا، یہ ڈی پیز چینج کرنے سے اور #stand with فلسطین لکھنے سے، تو یہ کام تو آدھی دنیا پچھلے 70 سالوں سے کشمیر کے لیے بھی کر رہی ہے نا۔ تو کوئی تبدیلی آ گئی کشمیر میں؟ آج بھی ظلم اسی انتہا پہ ہے وہاں پہ، کیونکہ ان چیزوں سے بدلاؤ نہیں آتے۔ سر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان باتوں کا بھی مان نہیں رکھنا ہم مسلمانوں نے، تو اسی بات کا مان رکھتے ہوئے ہم کچھ کر لیں کہ وہ اللہ کا گھر تو ہے نا جس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا سورہ نساء میں کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے، جو پکارتے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کہ لوگ ظالم ہیں اور کسی کو بھیج ہماری مدد کے لیے۔ تو آج ان مظلوموں کی مدد کے لیے کون جائے گا؟ ان ظالموں کو کون پوچھے گا جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں؟ یعنی بات جب مجھ پہ آئے تو پھر تو میں لاہور کی سڑکیں بھی بلاک کر دوں، اسلام آباد میں دھرنے بھی دے لوں، جلوس اور جلسے بھی نکال لوں، اور وہ کدھر گئیں NGOs، وہ تنظیمیں اور وہ لوگ جو عورت کے حقوق پہ بڑا بات کر رہے تھے پچھلے دنوں میں؟ اب کسی کو کوئی حقوق نظر نہیں آ رہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ قرآن نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے در پہ ہو۔ آج روک رہے ہیں کہ نہیں مسجد اقصیٰ میں اللہ کے ذکر سے؟ اس کا مطلب ظالم ہیں نا وہ لوگ، تو کون ان ظالموں کو پوچھے گا؟ اب ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یہ کسی کو یاد نہیں آ رہا کہ کسی ایک شخص کو بھی تم نے بچایا تو پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، قرآن نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تمہیں جب اللہ کی راہ میں بلایا گیا تو تم زمین سے چپک گئے۔ ہم بھی اب زمین سے ہی چپکے ہوئے جب ایکشن کرنے کا ٹائم ہے، بس شرم کی کمی ہے سر۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ اگر تم شرم نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ ہم بھی شرم نہیں کر رہے، باقی تو سب کچھ کر رہے ہیں۔